سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب میں تلاش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے پارٹی منانا جائز ہے نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال، 20 پہ 3 سال تک اللہ نے قرآن نازل کیا، اور 20 پہ 3 سال میں ایک دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد نہیں منائے، تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا۔ آج ہم لوگ مناتے ہیں نا، کہتے ہیں، شوق سے کہتے ہیں کہ قرآن میں دلیل ہے، تو ہمارے نبی کو تو کم سے کم ایک بار بھی تو منانا چاہیے نا۔ ایک بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دکھا دے کوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے پارٹی منایا۔ اس پہ 3 سال کی زندگی ہے، اللہ نے حکم دیا تو ایک بار بھی تو نبی کو منانا پڑنا ضروری ہے نا۔ چلے ٹھیک ہے، نبی نے نہیں منایا، صحابہ تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کو تو منانا چاہیے تھا، ان کو وہ لوگ کیوں نہیں منائے کہ اللہ نے اس کو اسپیشل منع کر دیا کہ تم لوگ نہیں منانا، بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ منائیں گے، تم کو نہیں منانا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے منع کر دیا، قرآن کے اندر ہے دلیل۔ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جائے، میلاد منایا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک بار بھی تو منانا چاہیے نا زندگی میں۔ اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا، اور آج کے مسلمان اللہ کا حکم مان رہے ہیں، کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی طرف۔ رسول کی اطاعت ضروری ہے، صحابہ کرام نے رسول کی اطاعت کیا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جب اختلاف ہو جائے تو میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اب برتھ ڈے پارٹی منانا کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، چلیے مان لیتے اختلافی مسئلہ۔ ہم تو کہتے ہیں اختلاف نہیں تو بدعت ہے، اس کو اختلاف ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لیکن آپ کی بات سے مان لیتے ہیں چلو اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اس کا حل کہاں ہے؟ کتاب و سنت کے اندر۔ چلیے قرآن کے اندر نہیں ملا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 20 پہ 3 سال تک صحابہ کرام کو ٹریننگ دیتے رہے، اپنی برتھ ڈے پارٹی منانے کی ٹریننگ کیوں نہیں دیے؟ دینا چاہیے نا، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی ثابت ہے، صحابہ کی زندگی سے بھی ہم لوگ ثابت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کی طرز زندگی سے ثابت ہے، نہ ہی قرون اولیٰ کی جماعت سے ثابت ہے، نہ ہی ائمہ اربعہ کے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے، کہیں نہیں موجود ہے، لیکن آج مسلمان دھڑلے سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بدعت کو انجام دینا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ دین میں سب سے بری چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ آج کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتھ ڈے پارٹی مناتے ہیں، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا یا صحابہ کو کہا؟ کہیں ثبوت نہیں۔ خلفائے راشدین جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اختلاف کے وقت خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ نیکوکار ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا، ان کے زمانے میں بھی نہیں۔ خیر القرون جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ کہا، ان میں بھی نہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی کے اندر یہ چیز، کسی کے زمانے میں یہ چیز موجود نہیں۔ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، یہ چیز ایسے بدبختوں کا نام میں نہیں لیا کرتا خطبہ کے اندر، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کو ایجاد کرنے والا
اس کا نام ہے ابو سعید ککبوری ملک المعظم مظفر الدین اربل، موصل کا تھا یہ۔ انہوں نے 630 ہجری کے اندر 630 ہجری کے اندر اس چیز کو رائج دیا تھا، آنے میں ان چیزوں کو رائج کیا تھا۔ سن 630 ہجری کے اندر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ گزر جانے کے 600 سال کے بعد یہ چیز آیا۔ پھر دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم لوگ مانتے ہیں، اکثر مسلمان اس کو مان لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو بدعات سے بچائیے۔ صحابہ کرام کا سمجھ، اسی لیے کہتے ہیں فہم صحابہ، صحابہ نے جو قرآن کو سمجھا اور عمل کر کے دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھا، عمل کر کے دکھایا، اس کو چھوڑ کر کے اگر آپ اپنے طریقے پہ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہتے ہیں، صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی چیز جس کو نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تم لوگ کبھی نہیں کرنا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ قرآن اترا تو وہ لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سکھا رہے تھے تو وہ لوگ تھے، دین جب بتا رہے تھے تو وہ لوگ تھے، ہم نہیں تھے، آپ نہیں تھے، آج کے لوگ نہیں تھے۔ جب صحابہ کرام کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے پارٹی منانا ثابت نہیں ہے، کسی صحابہ نے نہیں منایا، تو کیا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کر دیے کہ اتنی بڑی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے پارٹی کو چھوڑ دیے؟ یہ عیسائیوں کے یہاں سے آیا، کرسچن لوگ، انہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ میری کرسمس جو منایا جاتا ہے اسی سے اخذ کیا ہوا ہے، یہ عیسائیوں کی تقلید ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کرام کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، مجھے ایسا ڈر ہوتا ہے، میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے سے پہلے کی قوموں کی اتباع کریں گے، حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چپل دیکھتے ہو، چپل یا جوتے جو ہم پہنتے ہیں، اس کی مثال دیے۔ اب دیکھیے دونوں چپل جو ہے رائٹ اور لیفٹ، اس میں کیا فرق رہتا ہے؟ ڈیزائن میں، سائز میں، کسی چیز میں فرق نہیں رہتا، صرف کیا فرق رہتا معلوم ہے؟ یہ دایاں کا ہے، وہ بایاں کا ہے، رائٹ اور لیفٹ، یہی فرق رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہی رہے ہیں کہ وہ جیسا کریں گے 2 کاپی تم لوگ ویسے ہی کرو گے، جیسا وہ لوگ کریں گے ایسا نہ ہو کہ 2 کاپی تم لوگ بھی ویسے ہی کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان ویسا کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے پارٹی کو اچھی طرح مناتا ہے، مسلمان بھی منا رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ عیسائی ہے، مسلمان ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اتنی ہی فرق ہے۔ یہ رائٹ کا ہے، وہ لیفٹ کا ہے، بس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا اور امت کو آگاہ کیا تھا کہ اپنے پہلے سے قوم کی لوگوں کی جو طور طریقے ہیں اس کے اوپر کبھی عمل نہیں کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اتبعوا فلا تبتدعوا، اے میرے ساتھیوں اتباع کرنا سیکھو، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، یہ سیکھو۔ ولا تبتدعوا، دین میں نئی نئی چیز بدعات کو ایجاد مت کرو۔
کیا کریں؟ اللہ نے، اس کے رسول نے جو شریعت دے دیا ہے، جو حکم دے چکے ہیں، جو عبادت کا طریقہ بتا چکے ہیں، جو خوشی منانے کا وقت دے چکے ہیں، اسی کی اتباع کرو، اسی میں اطاعت کرو، اور دین میں نئی نئی چیز بدعات کی ایجاد مت کرو۔ فقد کفیتم، کیونکہ تم بچا لیے گئے ہو، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے تم بچا لیے گئے ہو۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے پوری شریعت نازل کر دی ہے، اب اس میں ایکسٹرا کوئی چیز شامل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، جو چیزیں نبی کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے آ رہے ہیں، اسی چیز کے اوپر عمل کرنا۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیے محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنیں، ہمیں ہر صورت میں اتباع کرنا سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے، ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ دین میں نئی نئی چیز، بدعات، ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔